نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ بہت زیادہ دنیا میں مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ خصوصی انعام اور احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چرند، پرند، درند، اسی طرح حشرات الارض اس نوع سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ ہمیں نوع انسان بنایا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ کئی لوگ دنیا میں ہیں جو مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بتوں کو پوجنے والے ہیں، کوئی آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، کوئی ستاروں کو عبادت کے لائق سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں ان گروہ سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو ایک تو انسان بنایا، نمبر 2 مسلمان بنایا، اور نمبر 3 امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اس میں بھی عظیم انعام یہ پیدا ہم پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گروہ اور اس طبقے کے ساتھ وابستہ فرمایا کہ جسے اہل علم کا طبقہ کہتے ہیں۔ ہمیں دینی ماحول عطا فرمایا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے، نعمتوں پر غور کرے تو پھر نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ اگر نعمتوں پر غور نہیں کرتا، ان کو ذہن میں نہیں لاتا، دل میں ان کا استحضار نہیں کرتا تو ان کی قدر بہت کم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ علم کی جو نعمت ہے یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ مدارس دینیہ اسی علم کی دولت کے منبع ہیں، اسی علم کی دولت کے معدن اور مرکز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ ہی وہاں پر ایسا ہے جو پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے۔ آپ پڑھیے اس رب کے نام کہ جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم یہ استحضار کریں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو پوری نوع انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما ہیں، نمونہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی بھیجی ہے اس وحی کا تعلق بھی اقرا، قرات اور پڑھنے کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم جو مدارس دینیہ میں آتے ہیں، یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں، تو دراصل ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وحی کے اس پہلے لفظ اقرا کے ہم گویا کہ اس کی تعمیل کرنے والے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہم بھی اسی امر کی تکمیل کرتے ہوئے اور تعمیل کرتے ہوئے ہم بھی علم حاصل کرنے کے لیے سرشار ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو علم نبوت ایسی چیز ہے کہ جس کا ثانی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے علم کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام یہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام
लम युवर्रिसु दिरहम वला दीनारा। नबी जब दुनिया से जाता है तो माल व दौलत उम्मत को नहीं देकर जाता कि मैंने पूरी ज़िंदगी माल व दौलत जमा की थी और जमा करने के बाद ये जमा पूंजी दे के जा रहा हूँ, नहीं। बल्कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जब दुनिया से जाते हैं तो अपनी उम्मत को इल्म देकर जाते हैं। गोया मीरास अम्बिया ये इल्म है, मीरास अम्बिया ये माल नहीं है। माल अच्छी चीज़ है, दुनियावी उमूर में इंसान के काम आती है, इससे इंसान की दुनिया संवरती है, इससे कई ऐसे उमूर और कई ऐसे काम हैं जो सही सलीक़ा से सर अंजाम पाते हैं। लेकिन वरासत नबूवत ये माल नहीं है, वरासत नबूवत ये इल्म है। एक बंदे के पास माल बिल्कुल ना हो लेकिन अल्लाह ताला ने उसे इल्म की दौलत से नवाजा हो तो ये शख्स इस पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन करीबी व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालू। अब फरमाते हैं कि हम अल्लाह ताला की इस तक़सीम पर राज़ी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता फ़रमाया और जुहाल जाहिल लोगों को माल अता फ़रमाया, और फरमाए कि फरमाए कि माल ऐसी चीज़ है कि ये अनकरीब फ़ना हो जाएगी, और इल्म ऐसी चीज़ है कि ये बाकी रहने वाली है, इसको फ़ना नहीं है। इल्म दर इल्म चलता पूरी उम्मत में चलता है। तो इल्म ऐसी चीज़ है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास है। फ़इन्नल अम्बिया लम युवर्रिसु दिरहम वला दीनारा। नबी जब दुनिया से जाता है दिरहम और दीनार माल व दौलत नहीं छोड़ कर जाता। वइन्नमा वर्रसुल इल्म। अम्बिया जब दुनिया से जाते हैं तो अम्बिया इल्म छोड़ कर जाते हैं। जिस बंदे ने इल्म की थोड़ा सा भी ज़र्रा ले लिया, अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, उसने बहुत ज़्यादा हिस्सा ले लिया। तो मदारिस में तलबा के आमद है। हमारे मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात की भी आज इफ्तिताही तकरीब है। हम जहन में ये बिठा लें कि हमारी इस इब्तदाई नशिस्त में हमारे जहन में ये बात मुस्तहज़र हो जाए कि हम इल्म के हुसूल के लिए मरकज़ में जमा हैं, और ये इल्म ऐसी चीज़ है जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मीरास है, ये मामूली चीज़ नहीं है। जब एक चीज़ की अज़मत हमारे जहन में होती है तो फिर उसको हासिल करने में मेहनत करना, कोशिश करना, मुसीबतों पर सब्र आज़मा होना, फिर ये इंसान को बर्दाश्त करना बहुत आसान हो जाता है। इस इफ्तिताई तकरीब के हवाले से मैं चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करता हूँ। नंबर एक, हम इल्म दीन हासिल करने में सबसे पहली सीढ़ी और सबसे पहला काम हम ये करें कि हम अपनी नीयत को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें। तस्हीह नीयत, अपनी नीयत ये करें कि हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला की रज़ामंदी के लिए, कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। इल्म दीन हासिल करने का हमारा मकसद हरगिज़ ये ना हो कि लोग हमें अल्लामा कहें और हमारी इज़्ज़त हो। इसका मकसद हरगिज़ ये ना हो कि हम बहुत बड़े आलिम बन जाएं और लोग हमें हदाया पेश करें। इसका मकसद हरगिज़ ये ना हो कि हम बहुत बड़े आलिम बन जाएं और लोगों के दिलों में हमारे जाह और इज़्ज़त बने। ये चीज़ें सानवी हैसियत है, अल्लाह देते हैं, लेकिन मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व ताला की रज़ामंदी और अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी का हुसूल हमें हो जाए। आपने हदीस मुबारक सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जहन्नम को जब भड़काया जाएगा तो इब्तदाई 3 किस्म के अफराद होंगे। नंबर 1 आलिम होगा, नंबर 2 सखी होगा, और नंबर 3 शहीद होगा। आलिम के ज़रिए से जब भड़काया जाएगा, उस आलिम कहेगा कि या अल्लाह, मैंने इल्म हासिल किया था, आप मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं। फरमाया तुमने इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि लोग तुम्हें बहुत बड़ा आलिम समझें, अल्लामा समझें, तो जो तू चाहता था वो हो गया, लोग तुझे समझते रहे, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। इसी तरह पूछा जाएगा सखी से, तो सखी कहेगा या अल्लाह, मैंने आपकी रज़ामंदी के लिए मालो दौलत को गुरबा में तकसीम किया है, गुरबा पर लुटाया है मैंने मालो दौलत। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मालो दौलत तूने इसलिए लुटाया ताकि लोग कहें कि ये बहुत बड़ा सखी आदमी है, इसके पास माल है, गुरबा का बहुत ख्याल रखता है,
جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں ہو چکا، اس لیے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہی کہا جائے گا ایسے بندے کو جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں لڑتا تھا، بلکہ اس لیے لڑتا تھا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا دلیر اور بہت بڑا شجاع آدمی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بات تھی یہ کہی جا چکی، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سب سے عظیم اور پہلی چیز علم دین کے حصول کے لیے ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم دین اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل پر اجر ملے گا، اور اگر آپ کی نیت خراب ہے تو پھر اس پر اجر نہیں ملے گا، اس پر وبال ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا زینہ یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 2، علم کے حاصل کرنے میں دوسری اہم چیز اسباب اور آلات اور ذرائع علم کا ادب ہے۔ علم جن ذرائع سے ہمیں میسر آتا ہے، جن ذرائع سے ہمیں ملتا ہے، ہم ان کا ادب اور احترام کریں۔ سب سے پہلا ذریعہ اس کا استاذ ہے۔ استاذ کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ استاد محترم کا ادب یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ باقی اداروں اور ہمارے اداروں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ وہاں ذرائع علم میں استاد کا ادب اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے مدارس دینیہ میں ہوتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حماد رحمہ اللہ تعالیٰ کا گھر میرے گھر کی تقریباً 7-8 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ جب میں رات کو سوتا تھا تو اپنے پاؤں اپنے استاد کے گھر کی جانب نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے پاؤں سکیڑ کر سوتا تھا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ادب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے بڑے مقام اور مرتبہ کو جب پہنچے ہیں تو اس کی بنیادوں میں یہ بنیاد بھی موجود ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کا ادب فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا سے واپس آتے ہیں، حضرت ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے صحن میں بیٹھے تھے۔ آپ ایک ایسی چارپائی پر تشریف فرما تھے، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، کہ اس پر اونٹ کی کھال کی چادر بچھائی گئی تھی، وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث اور علامہ اس وقت بھی مانے جاتے تھے، وہ آپ کے پاؤں دبا رہے تھے، اتنے بڑے علامہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے جوتے اٹھائے اور اپنے سر پر رکھ لیے کہ استاد جی آپ کے جوتے ہیں، میں ادب کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بھائی آپ سید لوگ ہیں اور ہم غیر سید ہیں، سید غیر سید کے جوتے سر پر کیسے اٹھا سکتا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ استاد جی فقہ کی فلاں کتاب اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں موجود ہیں، اگر طالب علم غیر سید بھی ہو تو استاد کا ادب اس درجہ بھی کر سکتا ہے۔ استاد محترم اس پر اشش کرنے لگے۔ تو استاد محترم کا ادب یہ بہت بہت بنیادی چیز ہے حصول علم میں۔ کئی ایسے طلبہ ہوں گے اگر استاد کا ادب نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سے محروم فرما دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا غالباً شعر ہے، آپ فرماتے ہیں ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما۔ دو شخصیتیں دنیا میں ایسی ہیں، ایک معلم اور استاد اور دوسرا طبیب اور ڈاکٹر، کہ یہ اس وقت تک نفع اور فائدہ ان سے آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کی تعظیم، تکریم اور عزت نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرمایا اگر آپ نے اپنے طبیب کی عزت نہ کی، اس کا اکرام اور اس کے روب اور دبدبے اور اس کی سختی کو برداشت نہ کیا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیماری پر صبر کریں، پھر بیمار ہی رہیں گے۔ میں فلاں طبیب کے پاس نہیں جاتا، کیوں؟ سخت بہت ہے۔ اگر آپ اس کی سختی برداشت نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی بیماری برداشت کریں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب آپ معلم کی سختی برداشت نہیں کر سکتے تو انسان اپنی جہالت پر اکتفا کرے۔ تو دوسری اہم چیز کہ ہمیں ذرائع علم کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ انہی ذرائع علم میں سے کتاب ہے۔
کتاب کا بہت زیادہ ادب کیا جائے، کتاب پھٹنے سے محفوظ ہونی چاہیے، کتاب کو ادب کے ساتھ اوپر رکھا جائے، کتاب جب آپ کے سامنے ہو اس کی طرف انسان پاؤں نہ پھیلائے، کتاب کو تکیہ لگا کر اس پر سو نہ جائے، انسان جب بیٹھتا ہے کتاب تپائی پر رکھتا ہے، تپائی کا ادب ہونا چاہیے، اپنی درسگاہ کا ادب ہونا چاہیے، اپنے جس مدرسہ میں رہتا ہے اس مدرسے کا ادب، احترام اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دوسری چیز ہمیں ذرائع علم کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری اور بنیادی چیز وہ یہ کہ علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ علم انسان پڑھتا ہے اور علم کا جو ثمرہ ہے وہ اعمال کی صورت میں انسان کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض علم پڑھے اور عمل کی طرف نہ آئے تو پھر یہ شخص اپنے علم سے اچھی طرح فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ آپ نے ایک مقام پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نفس علم یہ نفس عمل سے بڑھ کر ہے۔ ایک بندہ ہے محض علم ہے، اس کے پاس عمل کچھ نہیں ہے، اور ایک بندہ ہے اس کے پاس محض عمل ہے، علم کچھ نہیں ہے، تو نفس علم عمل سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اسی علم کے ساتھ اگر علم کی چاشنی لگ جاتی ہے تو پھر یہ علم عمل سے بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم جو ہے، عالم کی عبادت اور غیر عالم کی عبادت، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عالم جب عبادت کرتا ہے تو استحضار کے ساتھ عبادت کرتا ہے، غیر عالم عبادت کرتا ہے تو اس کو وہ استحضار حاصل نہیں ہوتا جو عالم کو ہوتا ہے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اس کی مثال یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال ایک بہت بڑا ادارہ ہو، اس میں ایک بہت بڑی اہل علم شخصیت آئی ہے۔ اب وہاں کے اساتذہ، وہاں کے بڑے طلبہ جو جانتے ہیں کہ یہ فلاں شخصیت ہے، اس شخصیت کو جب ملیں گے تو بہت زیادہ ادب کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن اگر اسی مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم ہے جس کے دل میں اس شخصیت کی عظمت اور استحضار نہیں ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ ہاتھ ملائے گا ان کو لیکن دیکھ رہا ہوگا کیمرے کو، ہاتھ ملا رہا ہوگا ان کو، دیکھے گا طلبہ کو۔ وجہ یہ ہے کہ عمل اس کا بھی وہی ہے جو اساتذہ اور بڑے طلبہ کا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ اسی عالم کی طرف دیکھے اور اس کو ہاتھ ملائے اور اس کے ادب اور احترام میں زیادہ سرشار نظر آئے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اس شخصیت کا استحضار اور عظمت نہیں ہے۔ اسی طرح جب عالم عبادت کرتا ہے تو عالم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی کو ملحوظ رکھتا ہے، عبادت کے انداز الگ ہیں۔ اور جب غیر عالم عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں چونکہ استحضار نہیں ہے، اس لیے اس کی عبادت کے انداز الگ ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی عبادت کا معیار اور اس کا مقام ایک عابد پر ایسے ہے جس طرح میری تم لوگوں پر فضیلت ہے۔ اس کی وجہ کہ عالم کے ساتھ علم لگا ہوا ہے، اس لیے عالم کو چاہیے کہ عالم جب علم حاصل کرے تو ساتھ ساتھ وہ اعمال کی طرف بھرپور توجہ دے۔ جب توجہ دے گا تو اس کے عمل کی جو قوت ہے وہ غیر عالم کے عمل کی قوت سے بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے ایک معروف واقعہ سنا ہوگا، ایک طالب علم کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عابد ہے جو عرصہ دراز سے ایک جگہ پر گوشہ نشین ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ یہ طالب علم اس کے پاس گیا تو عابد کو دیکھا کہ عابد نے اپنی ایک آنکھ پر گوند ملا ہوا ہے، گوند مل کر اس کو بند کیا ہوا ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ خیر الیک سلیک ہوا، طالب علم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ عابد صاحب فرمانے لگے کہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی کئی لذات ہیں، کئی شہوات ہیں، تو میں نے اپنی ایک آنکھ پر گوند لگا کر اس کو بند کر دیا تاکہ دنیا کی لذات اور شہوات کی طرف میں نظر نہ کروں۔ ہاں ایک آنکھ کو کھولا ہوا ہے تاکہ مقصود اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں ان کو دیکھتا رہوں۔ وہ طالب علم ان سے کہنے لگے کہ آپ نے کتنے عرصہ سے عبادت شروع کی ہے؟ فرمانے لگے کہ مثال 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے میں نے عبادت شروع کی ہے۔ وہ طالب علم فرمانے لگے کہ عابد صاحب بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ آپ نے عبادت کی ہے لیکن آپ نے اپنی آنکھ پر جب گوند ملا ہے تو آپ کے گوند ملنے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کی عبادت اتنے عرصہ کی ساری بیکار اور ضائع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں وجہ عبادت تو ہے،
چونکہ وہ علم نہ تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح مسئلے کو پا نہ سکا، اس نے بد نظری سے بچنے کے لیے ایسا عمل کر دیا جو اس کی عبادت کو ہی لے ڈوبا۔ تو عالم دین جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کی جو قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ عبادات میں سب سے اولین چیز 5 وقتی نماز ہے، اس کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، بہت زیادہ۔ اور یہ صرف مرکز کا معاملہ نہیں یا کسی اور دینی ادارے کا معاملہ نہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے گھروں میں ہوں، اپنے سفر پر ہوں، ملاقات پر رشتہ داروں سے ہوں، گھر پر ہوں، سفر پر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، نمازوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمال اور گورنر کو جب خط لکھا کرتے تھے تو نماز کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ کو بخوبی سر انجام دیتا ہے تو پھر وہ اپنے امیر اور خلیفہ کی طرف سے جاری کردہ فرمان کو بھی اچھے سلیقے سے سر انجام دے گا۔ اور جو خدا تعالیٰ کے فرامین کو پس پش ڈالتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر خلیفہ کے احکامات کو بھی وہ پس پش ڈالے گا۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہیں۔ مرکز میں رہتے ہوئے دیگر اعمال کا ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ یہاں آپ نے 2-3 دنوں سے آپ یہاں پر ہیں، آپ نے دیکھا صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین ہے، نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہے، اور نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک ہے۔ جمعہ آیا تھا تو جمعہ کے دن صبح ہم نے سورۃ الکہف کا اہتمام کیا تھا۔ تو تلاوت میں ایک پارہ کا حفاظ کرام ضرور بے ضرور ایک پارہ کا اہتمام کریں، اور جو غیر حافظ ہیں وہ کم از کم 1 پاؤ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وقت کم ہو تو کم، لیکن تلاوت ضرور ہو۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے ہاں جو صورتیں میں نے 4 عرض کی ہیں، ان صورتوں کے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، اس ذکر میں شرکت کو لازمی بنائیں، طلبہ کرام پر یہ ضروری ہے، اس میں اپنے آپ کو کھپائیں، اس میں اپنے آپ کی شرکت کو لازم بنائیں۔ اسی طرح نوافل کا بہت زیادہ اہتمام، اور بحمد اللہ تعالی ہمارے مرکز میں پہلا سبق نماز فجر کے بعد ہوتا ہے۔ نماز فجر سے قبل، طلوع فجر سے قبل ہمارے تمام طلباء اور تمام اساتذہ بحمد اللہ تعالی نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز تہجد کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ولایت کے مقام پر نہیں پہنچا جب تک کہ اس نے تہجد کی پابندی نہیں کی۔ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب طلوع آفتاب ہو، طلوع آفتاب کے بعد ہمارے ہاں 12-15 منٹ بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، آپ اشراق ضرور بے ضرور پڑھیں، یہ بھی ہمارے نوافل کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں جب اشراق پڑھتا ہوں تو اشراق کے ساتھ 2 رکعت نفل مزید پڑھتا ہوں۔ اشراق پڑھ لیے کہ ہمارا معمول ہے، 2 رکعت نفل کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں کہ پھر میرے پورے کے پورے دن کے جو کام ہے اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہم طلبہ بھی ہم یہ اہتمام کریں کہ ہم 2 رکعت تو اشراق پڑھیں، اس کے ساتھ 2 رکعت اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے دن بھر کے معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ پورے فرمائے۔ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھیں، 2 رکعت سنتوں کے بعد پھر 6 رکعت نماز اوابین پڑھیں۔ فرمائے نماز اوابین جو ہے عبادت گزاروں کی نماز ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ تو کچھ معمولات ہمارے آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، ان کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ باقی معمولات ہم آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ تو تیسری چیز کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اعمال کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی چیز علم ہو اور علم کے ساتھ عقل و دانش کا انسان اہتمام کرے۔ استاد محترم مثال سے ایک بات فرماتے ہیں، فارسی کا ایک مقولہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس 1 شتانک علم ہو تو اس کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ علم بھلے تھوڑا ہو لیکن انسان کو عقل یہ بہت زیادہ اس کا استعمال اور استحضار کرنا چاہیے، فہم کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اولین چیز کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ ہماری فہم کو بڑھا دے، ہمارے عقل و دانش کو بڑھا دے، ہم معاملات کو سمجھیں، ہم مسائل کو سمجھیں، ہم علم کو سمجھیں۔ اور دوسری چیز اس کے لیے گناہوں سے بچنا،
گناہ انسان کی عقل کو تباہ کر ڈالتے ہیں، انسان کی عقل کو زائل کر ڈالتے ہیں۔ گناہ کے بہت بڑے نقصانات میں سے ایک اہم نقصان انسان کی عقل کا ضائع ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے علم کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کو بھی انسان بہت زیادہ استعمال کرے۔ کہتے ہیں نا، ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے بادشاہ سلامت کو عرض کیا کہ آپ اتنا بڑا پیسہ لگاتے ہیں ان طلبہ کرام پر۔ انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، مدرسے میں طلبہ تھے، ان کو ماہانہ راشن دیتے تھے، اساتذہ کی تنخواہیں دیتے تھے، طلبہ کے وظیفے دیتے تھے۔ تو وزیر صاحب کہنے لگے کہ یہ لوگ تو بس کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کا اور تو کام کوئی نہیں ہے، آپ اتنا بڑا فنڈ اور اتنی بڑی رقم ان پر خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ نہ کیا کریں۔ بادشاہ سلامت ان کو بار بار سمجھاتے، لیکن وزیر صاحب کی سمجھ میں بات نہ آتی۔ ایک مرتبہ مسجد تھی، مسجد کے قریب حوض تھا جہاں سے وضو کرتے ہیں، وہاں ایک طالب علم بیٹھا تھا اور کتاب پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت اور وزیر صاحب یہ ساتھ جا رہے تھے، تو بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر پر اس طالب علم کے تفوق اور فوقیت کو ثابت کرنے کے لیے طالب علم کو بلایا۔ بلانے کے بعد ان کو یہ بات کی، مجھے بتاؤ، وزیر صاحب سے پوچھا کہ وزیر صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سامنے حوض موجود ہے، اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہے؟ وزیر صاحب خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے تو معلوم نہیں کتنے پیالے پانی ہے، کیونکہ میں نے اس کو ماپ نہیں کیا۔ انہوں نے طالب علم سے پوچھا کہ اے بیٹا تو مجھے بتا کہ اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں، علم اور منصب تو تھا وزیر صاحب کے پاس، لیکن عقل استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا۔ طالب علم چونکہ مدرسے کا طالب علم تھا، اس نے بہت ہی بہترین جواب دیا۔ طالب علم کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ دیکھیں، اگر جو پیالہ جس سے آپ یہ حوض ماپنا چاہتے ہیں، اگر وہ پیالہ اس حوض کے برابر ہے تو اس حوض میں ایک پیالہ پانی ہے، اگر وہ پیالہ نصف حوض کے برابر ہے تو اس حوض میں 2 پیالے پانی ہے، اگر وہ تہائی حوض کے برابر ہے تو 3 پیالے پانی ہے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر صاحب کو کہا کہ آپ نے دیکھا، میں ان لوگوں پر خرچ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اپنی عقل و دانش کو علم کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب علم دے تو علم کے ساتھ عقل و دانش کا بھی بہت اہتمام ہو، اور اس کے لیے بنیادی جو بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرے، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں دعا کا، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگے، عقل اور فہم بھی انسان مانگے۔ پانچویں چیز کہ جس کا ہمیں استحضار کرنا چاہیے، وہ یہ استحضار کرنا چاہیے کہ ہم صرف مدرسے میں نہیں ہیں، مرکز میں نہیں ہیں، بلکہ ہم مرکز جمع خانقاہ میں ہیں۔ استاد محترم حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہ عالیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہمارے اس مرکز کا ماٹو اور مرکز کا جو نصب العین ہے، ہم ایک تو تعلیم دیتے ہیں، نمبر 2 ہم تربیت کرتے ہیں، نمبر 3 ہم نظم پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی جگہ پر پڑھنے کے لیے، تعلیم، تربیت اور نظم۔ تربیت کے لیے بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں خانقاہ موجود ہے۔ خانقاہ ایسی چیز ہے کہ جہاں ہم علم پڑھتے ہیں، اس علم کا عملی طور پر نمونہ اس خانقاہ میں ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی استحضار رکھیں کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ خانقاہی ماحول میں ہیں، اور خانقاہی ماحول انسان کو میسر آ جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے بیچوں بیچ موجود ہو جو ہماری اصلاح کرے۔ دنیا میں سب سے عظیم چیز استاذ محترم یہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے کان کھینچنے والا کوئی بندہ مل جائے تو اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے۔ ایک بندہ ویسے دنیا میں چل رہا ہے، اس کو کھرے کھوٹی کی پہچان کرانا، گناہ ثواب کی پہچان کرانا، تصحیح نیت کی پہچان کرانا، اس والا کوئی بھی نہ ہو تو وہ پھر ٹھیک راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے سر پر کوئی ایسی شخصیت بیٹھی ہو جو اس کے اعمال کا محاسبہ کر کے اس کو سیدھی راہ دکھاتی رہے، تو اس سے ضرور بے ضرور وہ شخص اعمال کی راہ پر ہوگا۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت مرکز کا استحضار کرتے ہوئے علم دین حاصل کریں۔ مرکز اہل السنت والجماعت بحمد اللہ تعالیٰ ایسا ادارہ ہے کہ جو عقائد اور مسائل کے حوالے سے پوری دنیا کا مرجع ہے، پوری دنیا کا۔
یہ میں بات مبالغہ کے بنا کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کا مرجع ہے۔ عقائد اور مسائل میں کہیں انسان کو کوئی الجھن پیش آتی ہے، کہیں کوئی مسئلہ بنتا ہے، کہیں عقیدہ سمجھ نہیں آتا، کہیں مسئلے کی دلیل کا اس کو فہم نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے دنیا بھر کے لوگ بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا سے رجوع کرتے ہیں۔ آپ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرکز اہل سنت والجماعت کا طالب علم بنایا ہے، اس کا طالب علم بنایا ہے۔ اور یہ بات شاید آپ کو یہاں محسوس نہ ہو، جب انسان فراغت کے بعد باہر جاتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مرکز میں رہ کر کتنی عظیم الشان نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ تو خیر، افتتاحی تقریب کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں 5 بنیادی باتیں عرض کی ہیں کہ ان بنیادی باتوں پر جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور علم دین سے نوازیں گے۔ علم دین کا جو اصل فائدہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید فرمائیں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے علم دین کو حاصل کرنا آسان فرمائے۔ علم دین جب ہم حاصل کریں ہمارے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ علم دین کی تکمیل کے بعد خود بھی اس پر عمل کرنے والے بنے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے والے بنے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو پورے عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے، اور اس مرکز کو بھی اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت شاد اور آباد فرمائے۔ اساتذہ، عملہ و طلبہ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔